الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین و خاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات اللہم صلی علی محمد سامعین کرام، رب کائنات خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین اپنے کلام پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی غیر اسلام کو دین سمجھے گا اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ انسان جو غیر اسلام کو دین سمجھ رہا ہے جب قیامت میں آئے گا تو من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ پچھلی امام بارگاہ کی تقاریر اگر آپ کے ذہن میں ہوں جن میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے آیات کی تلاوت کی اور ان آیات پر جو گوشے تھے آپ کی گوش گزار کیے، آج قرآن ہی کے حوالے سے قرآن مجید ہی کے ذریعے سے اپنے اس آج کے بیان کو آگے لے جاؤں گا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرآن جو آفاقی کتاب ہے، جیسا کہ میں نے عشرے کی مجالس میں امام بارگاہ میں آپ کے سامنے تفصیلاً عرض کیا تھا، اللہ نے چیلنج بھی کیا اس کے اندر۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن اپنا تعارف کس طریقے سے کراتا ہے۔ تو سورہ مبارکہ بقرہ میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور کوئی ریب نہیں ہے۔ مشہور آیت ہے نا، ذرا سا میرا ساتھ دیے گا تاکہ میں ڈھونڈ کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب لا ریب فی، اس کے بعد کیا کہتا ہے ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ توجہ فرمائیے جملے کے اوپر۔ اب قرآن نے کہہ دیا ھدی للمتقین، تو اب اس میں کوئی سوچ بچار یا اس میں کوئی اختلاف رائے کا تو کوئی فیصلے کا حکم ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ جب وہ ھدی للمتقین تو ھدی للمتقین، ذرا آگے آ جائیں، لوگ آ رہے ہیں، سوال پڑھ کے ذرا آگے آ جائیں۔ صلی اللہ محمد و علی محمد۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، ایک مل کر ایک فیصلہ کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ مجھے براہ راست بہت دور ایک جلوس کی مجلس سے خطاب کرنا ہے انشاءاللہ، طویل نہیں کروں گا آپ کی زحمتوں کو، لیکن ذرا میرا ساتھ دیے گا تاکہ مل کے فیصلہ ہو جائے۔ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ سورہ بقرہ جب کھولیں گے آپ تو شروع میں مل جائے گا آپ کو یہ۔ اچھا تو مالک یہ قرآن متقی کو ہدایت ہے؟ اللہ کہے گا ہاں۔ مالک دس ادب جوڑ کر یہ متقی کون ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو ہمارے غیب پر ایمان رکھے وہ ہے متقی۔ میں دائیں بائیں نہیں جا رہا، خدا کا کلام ہے، خدا کا بیان ہے، وہ بیان کر رہا ہوں۔ جا کے فوراً گھر جائیں تو جا کے آیت کھولیے گا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن ہدایت متقیوں کے لیے، متقی وہ جو غیب پر ایمان لائے، ٹھیک ہے نا۔ جتنا بندہ بیٹھا ہوا اس سے کہہ رہا ہوں میں، قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ازلفت الجنت، توجہ کریں میری طرف ذرا، توجہ کریں، ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت کو نزدیک کر دیا ہے
میری بات کو نہیں مانیے گا، قرآن کی بات کو مانیے گا. اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، ہم نے جنت کو نزدیک کر دیا ہے. کس سے؟ للمتقین، متقیوں سے. تو جنت کس کے لیے بنی؟ متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ جو اللہ کے غیب پر ایمان لائے. دیکھیں ایک لفظ ہے جو ہم اور آپ روز مرہ بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، ہے نا؟ وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے، ایک ہے نقد اور ایک ہے ادھار. کوئی چیز لے گئے، کہا بھائی نقد دے دو، لکھا ہوتا ہے نا، نقد دیں گے. اور کہیں کہ بھئی ادھار، ادھار بھی چلے گا. یہ دو لفظ ہے، ایک ہے نقد، ایک ہے ادھار. اچھا دیکھو جتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو یہاں دنیا میں ملی ہوئی ہیں اس وقت، یعنی میں جو بول رہا ہوں یہ قوت گویائی، یہ نعمت ہے یا نہیں؟ اچھا آپ اپنی زبان سے بول رہے ہیں بے شک بے شک، نعرے لگا رہے ہیں، یہ قوت گویائی آپ کی نعمت ہے یا نہیں؟ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، قوت بینائی، یہ بھی اللہ کی نعمت. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، پیچھے تک جتنے بھی بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے، یہ قوت بینائی اللہ کی نعمت ہے. اچھا پاؤں سے چل کر میں بھی آیا، ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا، اور آپ فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھ گئے اپنے پاؤں سے چل کر. یہ پاؤں کی طاقت اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ میں نے اصول بنا دیا ہے، اب آپ آگے اصول نکالتے رہیں. مجھے تو رزلٹ لینا ہے، سارے مجمع کو مرکز پہ لے کے آنا ہے. تو قوت بینائی بھی نعمت، قوت گویائی بھی نعمت، قوت شنوائی جس سے آپ سن رہے ہیں یہ بھی نعمت، زبان کی طاقت یہ بھی نعمت. میں اگر کسی چیز کو پکڑ لوں، چھوں تو قوت ہے نا، یہ قوت لامسہ کہلاتی ہے. یہ قوت لامسہ یعنی لمس کرنے والی قوت، یہ بھی نعمت ہے. یہاں جتنی نعمت ملی ہوئی ہے ہمیں، یہ ساری نقد ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نقد، میں دیکھ رہا ہوں نقد، چل کے آئے نقد، ہے نا؟ اور جب اچھا اعمال کر کے انسان جائے گا دنیا سے اور ایمان رکھ کر جائے گا تو اللہ کہتا ہے میں جنت دوں گا، ہے نا؟ یہاں کی نعمتیں ساری نقد ہیں، وہاں کی نعمتیں ادھار ہیں. متقی وہ ہے جو اللہ کے ادھار پر ایمان رکھے. متقی وہ جو اللہ کے مل کے سارے توجہ ہے. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. اس سے بھی بلند صلوات مل کے سارے، صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. دیکھیں گلیوں میں ذرا رنگ نہیں بنتا مجلس کا، لیکن آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اور جتنے کھڑے بیٹھے ہوئے میں پوری طاقت سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں تاکہ جلدی سے کوئی پیغام ہدیہ ہو اور میں آپ سے اجازت لے لوں. لیکن اب قرآن کی آیتوں سے ایک فیصلہ کرنا ہے. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب ڈھونڈے قرآن پاک میں، جتنے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ان سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے ایک لفظ تو دیا ھدی للمتقین، ہے نا؟ اب قرآن میں ڈھونڈے کہ اللہ نے قرآن کے لیے کوئی اور لفظ، کسی اور لفظ سے اللہ نے تعبیر کیا قرآن کو. تو اب اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے قرآن کو نور مبین بنا کر اتارا. قرآن سن رہے ہیں آپ، مولا آباد رکھے، ذرا بولتے رہیے گا. انزلنا الیکم نور، سورہ نساء ہے، ہم نے قرآن کو نور مبین بنا کر اتارا. تو قرآن کیا ہے؟ نور مبین. اور سورہ بقرہ میں کہتا ہے ھدی للمتقین. بولتا ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے آپ کو. سارے پیچھے والے بھی ذرا بیدار ہو جائیں تاکہ فیصلے مل کے ہو جائیں. قرآن کی آیتوں سے باہر نہیں جا رہا. قرآن ہدایت متقیوں کے لیے، قرآن ہدایت متقیوں کے لیے. ہم نے قرآن کو نور مبین بنا کے اتارا. اور اب آیہ مباہلہ، فمن حاجک، مباہلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کے جو لفظ ہے وہ بیان کر رہا ہوں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب آئی وہ پوری کی پوری العلم ہے. رب مل کے سارے آ جائیں. فمن حاجک، آئے مباہلہ، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اس کے بعد فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، وہ مباہلہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں، اس لفظ پہ رکے ذرا تاکہ فیصلہ ہو جائے. اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن پورا کا پورا العلم ہے. سورہ نساء میں کیا کہتا ہے؟ نورا مبینہ. قرآن پورا کا پورا کیا ہے؟ نور مبین ہے. بیدار ہے تو مجھے جملہ کہنے دیں. قرآن نور بھی ہے، قرآن علم بھی ہے. تو اگر قرآن نور ہے تو جن کے دل تاریک ہو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر قرآن علم ہے تو باب مدینۃ العلم کی سمجھ میں آئے گا، جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آباد رہے، سلامت سے آپ، مولا آباد رکھے آپ کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل
دیکھیں یہ ان دنوں کے اندر انسان تھک جاتا ہے، سننے والا بھی پڑھنے والا بھی ہے نا، لیکن اب ہم اس وقت قرآن کے ساتھ چل رہے ہیں، نہ آپ کو تھکن نہ مجھے تھکن. ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ پیغام جلدی سے ہو جائے. قرآن ہدایت متقیوں کے لیے، قرآن نور مبین، قرآن پورا العلم. اب ڈھونڈے قرآن کو کھولیں، 114 سورہ ہے نا. میں نے عظمت قرآن پہ کچھ جملے امام بارگاہ میں عرض کیے تھے مسجد میں، اب وہ بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن ڈھونڈے قرآن میں کوئی اور لفظ جو اللہ نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہو. تو اب پھر اللہ نے کہا، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جو نازل کرنے والا ہے، جس کا کلام ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس پورے قرآن کو شفا بنایا. مولا آباد رکھے آپ، مولا سب کو شفا عطا کرے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا سننا شفا، قرآن پڑھنا شفا، قرآن کا سننا عبادت، قرآن پڑھنا عبادت. اللہ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بار بار کہہ رہا ہوں، بیان طویل نہیں ہے. جب آپ کی سماعت معراج پر آ جائیں بس وہی آخری کلام ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا بنایا. اور اب پھر کہتا ہے پروردگار اسی سورے کے اندر، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. حبیب ہم جو تیری طرف وحی کر رہے ہیں یہ تیرے رب کی حکمت ہے. تو قرآن کا ایک نام شفا، قرآن کا ایک نام حکمت. توجہ سب کے توجہ چاہ رہا ہوں میں. قرآن کا ایک نام شفا، قرآن کا ایک نام حکمت. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اب ڈھونڈے پھر قرآن مجید کے اندر کہ کیا اللہ نے کوئی اور لفظ بھی دیا ہے. تو پھر قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہاں پر؟ سورہ واقعہ کے اندر، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم. تھک تو نہیں رہے ہیں؟ میں آپ کی سماعتوں کو بلندی پہ لے جانا چاہ رہا ہوں آیتوں کے ذریعے. جتنے کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کے ماننے والے ہیں، زمانے کو سناؤ مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کو شفا بنایا، ہم نے قرآن کو حکمت بنایا. پھر سورہ واقعہ میں کہتا ہے قسم ہے ستاروں کے چلنے کے راستوں کی، انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے یعنی کرامت والا ہے. ڈھونڈے قرآن میں کوئی اور آیت بھی ہے تو سورہ ہجر میں کہتا ہے انا نحنو نزلنا الذکر. ماشاءاللہ مل کے سارے آ جائیں ذرا مل کے. انا نحنو نزلنا الذکر. میں تو حوالہ دے کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ پیغام پوری طاقت سے پہنچے. ممبر پہ جب آتا ہوں میں دیکھو تو پھر اب تھکن مکن ساری ایک طرف، پیغام پوری طاقت سے پہنچے تو مزہ آئے. کیا کہا اللہ نے سورہ ہجر میں؟ انا نحنو نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو ذکر بنا کر اتارا. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو سورہ ہجر میں کہتا ہے کہ قرآن ذکر ہے، قرآن کا ایک نام ذکر ہے. مالک کوئی اور لفظ بھی ہے قرآن کے لیے؟ پھر کہتا ہے اسی سورہ کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ماشاءاللہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں سورہ ہجر کھولو قرآن مجید تو ابھی آیت نکال کے دکھا دوں گا. قرآن ذکر سورہ ہجر میں، قرآن عظیم سورہ ہجر کے اندر ہے نا. اور پھر اب سورہ محمد میں کہتا ہے کہ ہم نے جو قرآن اتارا وہ پورا کا پورا حق ہے. حق قرآن کیا ہے؟ علی کو حق ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے کلمہ کو بیٹھے ہوئے ہیں. میرا جملہ ضائع نہ ہونے پائے، میں نے اتنی آیتیں پڑھ دی آپ کے سامنے جس میں اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا. تو آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے جس میں اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا. اور اب سورہ فرقان 25واں سورہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے محمد پر فرقان اتارا. سناؤ زمانے کو پوری طاقت کے ساتھ قرآن کا ایک نام فرقان ہے. کتنے نام ہو گئے؟ کبھی کہتا ہے قرآن ذکر ہے، کبھی کہتا ہے قرآن نور ہے، کبھی کہتا ہے قرآن علم ہے، کبھی کہتا ہے قرآن لا ریب ہے، کبھی کہتا ہے قرآن علم ہے، کبھی کہتا ہے قرآن عظیم ہے، کبھی کہتا ہے قرآن کریم ہے، کبھی کہتا ہے قرآن ذکر ہے نا. تو مالک اتنی آیتوں کو نازل کر کے بتلانا کیا چاہ رہا تھا؟ تو رب کائنات ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ابد الابدین بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے قرآن کو کہاں اتارا؟ نزلہ بہ الروح الامین علی قلبک. ایسا نہیں.
ہم نے قرآن کو تیرے قلب مطہر پر اتارا تو قرآن اترا محمد کے دل پر، تو اب جو صفت قرآن کی وہ صفت محمد کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت رہے سارے بزرگ، سارے نوجوان، سارے بچے جو قرآن سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، جو صفت قرآن کی وہ صفت محمد کی نہیں، ایسے آسانی سے نہیں، اس سے بڑا جملہ ہدیہ ہو جائے تو پیغام آگے بڑھ جائے۔ قرآن اگر لا ریب ہے، محمد لا عیب ہے۔ پیچھے والے ذرا میرے سے آ جائیں، آواز نہیں آ رہی مجھے، مل کے سارے آ جائیں۔ قرآن اگر لا ریب ہے، اگر دل پہ اتر رہے جملے تو خاموش نہ بیٹھو۔ قرآن اگر لا ریب ہے، محمد لا عیب ہے۔ قرآن اگر نور ہے، محمد مجسم نور۔ قرآن علم ہے، محمد مجسم علم۔ قرآن اگر عظیم ہے، محمد عظمتوں والا۔ قرآن کریم ہے، محمد کرامتوں والا۔ قرآن فرقان ہے، محمد حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ قرآن اگر ذکر ہے، محمد ذکر سنانے والا۔ قرآن اگر حق ہے، محمد مکمل حق ہے۔ قرآن اگر معصوم ہے، محمد معصوم ہے۔ قرآن مشکل کشا، محمد مشکل کشا۔ قرآن بے عیب، محمد بے عیب۔ قرآن لا ریب، محمد لا ریب۔ ہے کوئی مسلمان جو اپنی لکھی ہوئی کتاب کو یہ کہے کہ یہ کتاب میری قرآن جیسی ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو شرم نہیں آتی جب تمہاری کتابیں قرآن جیسی نہ ہو تو محمد تم جیسا کیسے؟ پہنچی بات، مل کے سارے یہاں سے بات ہے، بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، صلی اللہ محمد والے محمد۔ بولتے رہے میرے ساتھ ساتھ، میں بہت تھک رہا ہوں، آپ یقین جانیں بہت تھکا ہوا ہوں، کس طرح پڑھ رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، ہے نا؟ اپنی اتنے آواز بیٹھے میں، میں اکیلا ممبر پہ ہوں، آپ سب نیچے بیٹھے ہوئے، مل کے ذرا میرے ساتھ آ جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے، اور پھر ایک خوبصورت پیغام دوں گا۔ کان پک جاتے ہیں سنتے سنتے کہ نعوذ باللہ محمد ہم جیسا بشر تھا۔ خبردار کبھی اس کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا، ہے نا؟ اچھا اب میں آیتیں سنا دی میں نے آپ کو، اب دل چاہ رہا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ پوری طرح آواز نہیں آ رہی مجھے، ذرا بلند ہو جائے بیان کو، کل آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ فضائل کی بجائے۔ بیان طویل نہیں ہے لیکن چھوٹا سا واقعہ سنیں۔ اچھا واقعہ بہت پرانا ہے، آپ کا سنا ہوا بھی ہے، کورس کی کتابوں میں شاید پڑھا ہوگا آپ نے، بہت پرانا واقعہ ہے، لیکن واقعہ پرانا ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ سارے بیدار ہیں؟ واقعہ پرانا ہے لیکن ایک واقعہ سب سے کہہ رہا ہوں بچوں نوجوانوں سے، واقعہ اگر پرانا ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ سورج بھی تو پرانا ہے، جب نکلتا ہے ایک نیا دن لے کے نکلتا ہے۔ والا بات ہے، سورج بھی تو پرانا ہے نا، صدیوں سے نکل رہا ہے، صدیوں سے نکل رہا ہے نا، لیکن جب بھی نکلتا ہے یہ پیغام دے دوں میں آپ کو تو بیان کو آخر مرحلے سے قریب کر لوں، جب بھی نکلتا ہے ایک نیا دن لے کے نکلتا ہے نا۔ اب سننے والے سوچ رہے ہوں گے جناب کہ وہ واقعہ کون سا ہے جو اتنا پرانا ہے اور سب کو سنا ہوا ہے؟ بہت پرانا واقعہ ہے لیکن پڑھ رہا ہوں اس لیے تاکہ اس میں ایک فضیلت کا گوشہ آ جائے اور آپ کے دل پہ اتر جائے، یہ واقعہ نقش ہو جائے انشاءاللہ، تو بیان میرا آگے بڑھ جائے گا۔ توجہ دیکھ رکھیں، دیکھیں گلی میں مجلس پڑھنا اور ممبر امام بارگاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، سننے میں بھی فرق آتا ہے، پڑھنے میں بھی۔ آپ کی توجہات بغیر فاصلے کے میرے ساتھ ساتھ ہیں میں جملوں کے، آواز آ رہی پیچھے والوں کو؟ اور آپ سلامت رکھیں، ہے نا؟ میری کوشش یہی ہوتی ہے ممبر سے کہ جہاں میں دور بھی ہوں اگر تو جتنا میں پیچھے تک بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے جو بھی اس تک پیغام پہنچ جائے۔ پھر پڑھ رہ گئے فضائل کے، لیکن اب واقعہ سنانا ہے آپ کو۔ وہ بوڑھی عورت اپنی چھت پر کوڑا جمع کر کے بیٹھی ہے، بولا سب کو جگا کے ذرا بولا تاکہ پوری طاقت سے جملہ آ جائے، خاموش نہیں بیٹھنا۔ وہ کافرہ عورت، بوڑھی عورت یہودی تھی، وہ اپنے کوٹھے پر کوڑا جمع کر کے بیٹھی ہے، کس لیے کہ جب میرا پیارا نبی وہاں سے گزرے گا تو نبی پر کوڑا پھینکے گی۔ جملہ مکمل ہو رہا ہے، تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، ایسا نہیں چلے گا معاملہ، تھوڑا سا بلند کریں، جو تھکے نہیں ہیں جن کو نیند نہیں آ رہی ذرا اپنے سماعتوں کو بلند کر لیں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ اب اس نے کوڑا جمع کیا ہوا ہے کہ نبی پر جب وہ گزرے نعوذ باللہ
ٹھیک ہے نا. اچھا ایک دن نبی گزرے اس نے کوڑا پھینکا, دوسرے دن نبی وہاں سے گزرے اس نے کوڑا پھینکا, تیسرے دن روز گزر رہے نا, اور وہ کافر عورت روز نبی پر کوڑا پھینک رہی ہے. میں اپنی طرف سے ہاتھ جوڑ کر, آپ کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر بارگاہ رسالت میں فریاد کروں کہ یا نبی اللہ, جب روز کوڑا گر رہا ہے تو آپ راستہ بدل. سلامت رہے, مولا آباد رکھے آپ کو. وہ جو ہے مولا آباد رکھے. بس ایسے آہستہ آہستہ بیان کو آخری مرحلے سے قریب کروں گا میں. ایک دن کوڑا گرا, دوسرے دن گرا, اب ایک اشارہ کرنا ہے, توجہ ہے, میرا ساتھ دیتے رہے پورا, جب پوری طاقت سے آ جائے. اس سے کہ اب طویل بیان نہیں ہے, کسی وقت بھی گریز دے کے مسائل پہ آ جانا ہے مجھے. مولا آباد رکھے عزاداروں کو جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور تذکرہ محمد و آل محمد سن رہے ہیں, سلامت رہے آپ. لیکن میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پیغام دوں, اور کس کو؟ نبی کے چاہنے والوں کو. کیا پیغام ہے؟ نبی کے واقعے کے حوالے سے. روز کوڑا گر رہا ہے, روز گزر رہے ہیں, روز کوڑا گر رہا ہے, روز گزر رہے ہیں. یا نبی راستہ بدل دے, اے آمنہ کے لال, اے فخر انبیاء, راستہ بدل دے, روز کوڑا گر رہا ہے. کہا نہیں, جو صراط مستقیم پہچانوانے آیا ہو وہ راستہ نہیں بدلا کرتا. اچھا آپ نے داد دے دی, ہاتھ اٹھا لیا, سبحان اللہ کہہ دیا, نعرہ بھی لگا دیا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, تاریخی ہونا چاہیے یہاں سے وہاں تک, توجہ ہے, پوری گلے کی طاقت لگانا میرے ساتھ ساتھ, جتنے پیچھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں اس واقعے کے اندر. آپ نے نعرہ لگا دیا, اب مجھے بتائیں کہ اس واقعے کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ظلم اور صبر کا ٹکراؤ ہے. مل کے مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. ظلم اور صبر کا, آپ کے ذہن چل رہے میرے جملوں کے ساتھ ساتھ, مولا آپ کو آباد رکھے, پیچھے والوں کو بھی آباد رکھے. ظلم اور صبر کا ٹکراؤ ہے اس واقعے کے اندر. ایک فیصلہ ہو رہا ہے, ایک اشارہ ہے, اور آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ آپ اتنے نقطہ سن افراد بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جملہ انشاءاللہ اپنے ذہنوں کے سپرد کریں گے. ظلم اور صبر کا ٹکراؤ ہے نا اس واقعے کے اندر. ظلم اپنی روش پر قائم, صبر اپنی راہ پر گامزن. ایک دن ایسا آیا کہ جب ظلم پیچھے ہٹا, صبر آگے بڑھا. کوڑا نہیں گرا, کوڑا نہیں گرا. پوچھنے لگے کہ وہ بوڑھی عورت ہے کہاں, بتایا گیا کہ بیمار ہے. کہنے لگے کہ میں اس کی عیادت کروں گا. آئے نبی عیادت کرنے, اب وہ تو کافرہ ہے نا, کافرہ ہے, نبی کو نبی تو نہیں مانتی. اپنے جیسا سمجھ کر محمد کو دیکھ کر کہنے لگی, عبداللہ کے بیٹے مجھ سے بدلہ لینے آئے, مجھ سے انتقام لینے آئے. ایک مرتبہ رسالت مسکرائی, کہا بدلہ کیسا, میں تو تیری بیماری کی خبر سن کر تیری عیادت کو آیا ہوں. اس کی آنکھیں کھولی, کہا میری عیادت کو آئے, کہا کہا جانے نہیں دوں گی, ذرا کلمہ بدلاؤ. تاریخ نے لکھا کہ کافرہ تھی مسلمان ہو گئی, کافرہ تھی مسلمان ہو گئی. تو نبی والوں مجھے کہنے دو کہ جب تک نبی کو اپنے جیسا سمجھتی رہی کافر رہی, جب سمجھ گئی مجھ جیسا نہیں ہے مسلمان ہو گئی. اتنی بلند صلوات مل کے محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. خبردار محمد و آل محمد کی ذات کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا. آپ کے ذریعے سب کو کہہ رہا ہوں میں. پڑھوں تھوڑا جملے بس, نبی کا ذکر آیا ہوا ہے. اب سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں, بلکہ 2 آیتیں. آپ قصیدہ پڑھتے ہیں نبی کی شان میں, اور سورہ آل عمران میں اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے محمد کا. سارے ذرا مل کے آ جائیں, سارے جتنے مسلمانوں کو مجمع بیٹھ ماشاءاللہ پیچھے تک سارے آ جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے آخری, اور میں مسائل پہ آ جاؤں. ٹھیک ہے نا, تیسرا سورہ آل عمران. اب اللہ کہہ رہا ہے, قرآن کا ہر حرف, میں نے امام بارگاہ میں کہا ہوا ہے مسجد میں, ہر حرف معجزہ, ہر حرف ہدایت ہے. کسی کو انکار؟ آیت معجزہ, سورہ معجزہ, جملہ معجزہ, نقطہ معجزہ, لفظ معجزہ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
آ جائیں ذرا مل کے آ جائیں. ترجمہ کر رہا ہوں, آپ کی مرضی میرا ساتھ نہیں تو فیصلہ ہو جائے گا. قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کے, نکالنا تو زمانے کو سناؤ کہ اللہ کیا قصیدہ پڑھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا. تھک گئے ہیں, گرمی ہے اور تھکنا بھی چاہیے, لیکن تھوڑا سا بیدار ہوں تاکہ میں یہ جملہ بیان کروں اور مسائل پہ آ جاؤں. جملہ بڑا کام کا ہے, بڑا مفید ہے, بڑا فائدہ مند ہے, اس لیے قرآن کا جملہ ہے اور سب کو یاد رہ جائے گا تو کمال ہی کمال ہے. اور پیچھے تک توجہ جا رہا ہوں سارے سننے والوں کی توجہ ہے. آباد رکھے, سلامت رہے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ. اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سارے نبیوں سے ایک میثاق لیا, ایک عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت. اللہ بول رہا ہے, کہاں بول رہا ہے؟ قرآن میں. کوئی داستان, کوئی کہانی, قصہ نہیں ہے. اے نبیوں ہم نے تمہیں کتاب بھی دے دی, ہم نے تمہیں حکمت بھی دے دی. ثم جاءکم رسول. تو اے نبیوں, اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے, اے نبیوں, اے نبیوں, سب نبیوں سے کہہ رہا ہے. آخری دور میں ایک رسول آئے گا, مصدق لما معکم. آپ کے رگوں سے محبت علی پھوٹنی چاہیے انشاءاللہ, اور زمانے کو سنائے تب مجھے پڑھنے کا مزہ آئے گا. مصدق لما معکم, آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا, تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ. وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور تم سب کے سب اس کی نصرت کرو. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. اللہ نے پوچھا اے نبیوں کیا تم سب اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا, سارے انبیاء بولے ہم اقرار کرتے ہیں. میں نے حوالہ دے دیا ہے تاکہ آسانی ہو جائے میرے محترم سننے والوں کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو قرآن میں آیت دیکھنے کے لیے. سورہ آل عمران. قَالَ أَقْرَرْتُمْ, اے نبیوں کیا اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا, سارے انبیاء بولے ہم اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے کہا نبیوں گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں. جملہ مکمل ہو گیا, آپ نے بیداری کر لی انشاءاللہ تو فیصلہ ہو گیا. اب مجھے اتنا بتلا دے, اب آواز آنی چاہیے میرے ساتھ, مجھے اتنا بتلا دے یہاں سے وہاں تک کا مجمع, یہ اللہ نے کس سے کہا؟ نبیوں سے. کیا کہا کہ محمد پر ایمان لاؤ, آخر زمانے میں محمد آئے گا اس پر ایمان لاؤ, ہے نا. تو کس سے کہا؟ آدم سے کہا, نوح سے کہا, ابراہیم سے کہا, موسیٰ سے کہا, عیسیٰ سے کہا. کیا کہا؟ لا تؤمنون بہ, تم سب ایمان لاؤ. تو آدم محمد پر ایمان لائیں گے نا, نوح محمد پر ایمان لائیں گے, ابراہیم محمد پر ایمان لائیں گے. جو ایمان لائے بیدار, جو ایمان لائے اسے کہتے ہیں مومن, اور مومن کی جمع ہے مومنین. فیصلہ تم کرو کہ جس رسول کی امت میں ایسے ایسے انبیاء مومنین میں شامل ہو, اس رسول کی امت میں امیر المومنین کون ہوگا؟ بس بیان ختم ہو رہا ہے, میرا بیان ختم ہو رہا ہے. اب آپ کی سماعتوں کو زیادہ بوجھل کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن آیتیں ہیں اور آپ کا حسن سماعت ہے ماشاءاللہ. اس گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ان جملوں کو سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں, داد دے رہے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے. مومن اور منافق کی پہچان ہے. دیکھو میرے دل میں کوئی تعصب نہیں ہے, بلا تعصب بلا قدورت تمہارے سامنے بیٹھ کر میں علی کے فضائل سنا رہا ہوں, اور تمہارے دل میں کوئی قدورت نہیں ہے, تم بھی بلا تعصب علی کی فضائل سن رہے ہو. اس لیے علی ہے باب مدینۃ العلم. بولے بھائی سارے مل کے, علی ہے باب مدینۃ العلم, ہے نا. لیکن شاعر نے صحیح کہا کہ آتی کہاں سے چشم تغافل میں روشنی, چہرے پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے, اور دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا, مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے. حیدری
ماشاءاللہ. آباد رہیے اٹھتے ہوئے ہاتھ. مولا آباد رکھے ان کو. علی کے فضائل سن کر ہاتھ اٹھانے والوں کو مولا سلامت رکھے. پھر میں آیت کی طرف جا رہا ہوں. آخری جملہ, آخری پیغام, آخری میسج, پھر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. لیکن توجہ کرنا جملے کے اوپر. اتنا مجمع بیٹھا ہوا ماشاءاللہ اور علی کے فضائل سن رہا ہے, نبی کی شان سن رہا ہے, توحید سن رہا ہے, قرآن سن رہا ہے, آیتیں سن رہا ہے, انبیاء کا تذکرہ سن رہا ہے, آدم کو سن رہا ہے, نوح کو سن رہا ہے. تو ایک پیغام ہو جائے آخری آدمی تک. تو میں مسائل پہ چلا جاؤں. کیا کہا اللہ نے سورہ آل عمران میں؟ اے آدم محمد پر ایمان لاؤ, اے نوح محمد پر ایمان لاؤ. سب سے کہا نا مجھے بتائیں, نبی ہے معصوم, حکم ہے اللہ کا ایمان لاؤ محمد پر. ہے کوئی جو انکار کرے کہ نبی ایمان نہیں لائے گا؟ نعوذ باللہ. نبی ہوتا ہے معصوم, تو نبی ہے محمد پر ایمان لانے والے. اب سوالنا جملے کو جتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, یہ جس کو دیکھ رہا ہوں میں, آخری کلمہ, آخری جملہ, آخری آدمی تک, آخری میسج آخری آدمی تک پہنچ جائیے. سارے انبیاء سے کہا کہ محمد پر ایمان لاؤ. آواز آنی چاہیے مجھے, بولے آپ سارے مل کے بولے. تو سارے انبیاء ہو گئے محمد کے مومن. سارے انبیاء کیا ہو گئے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے, ذرا طاقت لگائیں, جملے پہ طاقت لگائیں. علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے, لگے زمانے کو جملے ریکارڈ ہو رہے کہ علی والے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے. سارے انبیاء کیا ہے محمد کے؟ آواز آنی چاہیے, کیا ہے؟ مومن. میرا پیارا محمد ان سب کا نبی ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولنا, آواز لگانا, پوری کلیجے کی طاقت سے آخر جملہ آئیے. سارے انبیاء محمد کے مومن, میرا محمد ان سب کا نبی. جہاں بھی دو ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے. بولے ذرا مل کے آ جائے ذرا. جہاں بھی دو ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ سارے انبیاء مومن ہیں, محمد ان کا نبی ہے نا. اب کوئی نہ کوئی دونوں میں رشتہ تو ہوگا نا. تھکے نہیں, میں مثال دے رہا ہوں. دیکھو دو دوست اگر ہیں تو ان میں رشتہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ. بھائی ہیں, رشتہ ہے اخوت کا, ٹھیک ہے نا. پڑوسی ہیں تو ہمسائیگی کا رشتہ. جہاں بھی دو ہوں گے ان میں کوئی نہ کوئی رشتہ ملے گا آپ کو. اب یہاں بھی دو ہیں, ایک ہے انبیاء مومن. پوری آخری کلمہ ہے. اب آپ زحمت نہیں ہے, آخری کلمہ ہے, ذرا اس سے بھی بلند ہو جائے تاکہ جملہ پہنچ جائے. سارے انبیاء ہیں محمد کے مومن. نبی کا ذکر ہے, علی کا ذکر ہے, شرمانا نہیں ہے. اور محمد ہے ان سب کا نبی. ڈھنکے کی چوٹ پر آج میں کہہ رہا ہوں یہاں پر عزیز کالونی کے اندر, ہے کوئی رد کر سکے؟ سارے انبیاء محمد کے مومن. سننا علی والوں, سننا آخری آدمی تک. میرا پیارا محمد ان سب کا نبی. جب دو ہو تو کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے. رشتہ میں نے بیان کروں گا, نہ تم بیان کرو گے, نہ مفسر, نہ محدث, کوئی نہیں بیان کرے گا. رشتہ بیان کرے گا اللہ. کہاں بیان کیا؟ سورہ احزاب کے اندر. کون سا سورہ؟ 33واں سورہ. کہنے لگا النبیو اولا بالمومنین من انفسہم. نبی ہوتا ہے مولا, مومن ہوتا ہے غلام. نبی ہوتا ہے مولا, مومن ہوتا ہے غلام. اس آیت نے کہا کہ سارے انبیاء مومن, محمد ان کا نبی ہے. اس آیت نے کہا کہ نبی مولا ہوتا ہے, مومن غلام ہوتا ہے. تو مجھے کہنے دو کہ آدم محمد کے مومن, محمد کے غلام, نوح محمد کے مومن, محمد کے غلام, ابراہیم محمد کے مومن, محمد کے غلام. اگر کسی میدان میں سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں اور میرا پیارا نبی پوچھ لے کہ آدم تم بتلاؤ میں کون, نوح تم بتلاؤ میں کون, ابراہیم تم بتلاؤ میں کون, تو یقین جانو ممبر سے کہہ رہا ہوں, آدم پکاریں گے کہ محمد میرا مولا, نوح پکاریں گے کہ محمد میرا مولا, ابراہیم پکاریں گے کہ محمد میرا مولا, موسیٰ کہیں گے کہ محمد میرا مولا, عیسیٰ پکاریں گے کہ محمد میرا مولا. اور محمد جس کا مولا وہ حاجہ علی اللہ. شیر خدا ہے علی اور شیر خدا کا شیر ہے عباس. جب حشر کا دن ہوگا
اور رسول دیکھو مجلس ہے میرے مولا عباس سے منسوب. جب حشر کا دن ہوگا نا سننا مولا عباس کی فضیلت, اس وقت رسول شفاعت کی مقام پر بیٹھے ہوں گے, مسجد شفاعت پر. شہزادی آئیں گی رسول کے پاس تو رسول کہیں گے بیٹی آج شفاعت کا دن ہے, کچھ سامان لائی ہو شفاعت کا؟ تو شہزادی کہیں گی بابا کفان للشفاعت یدان مقطوعتان لولد العباس, بابا میں اور کچھ تو نہیں لائی, بس اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو لائی ہوں. اجزاکم اللہ. دیکھو پیدا ہوئے عباس 1 گھنٹے کے تھے, کپڑے میں پارچے میں لپیٹ کر علی کی گود میں دیا گیا. نام رکھا عباس, جلال والا, بگڑے تیوروں والا. 2 ہی تو لفظ ہیں جو علی نے دیے. نام رکھا عباس اور کنیت رکھی ابو القربہ, چھوٹی مشق کا اٹھانے والا. اور دیکھو یہ دونوں لفظ عباس کا مزاج بن کر آگے چلے. مسجد میں علی تشریف فرما تھے, حسن بھی بیٹھے, حسین بھی بیٹھے. چھوٹا بچہ عباس 4 سال کا مٹی پہ کھیل رہا ہے. ایک مرتبہ, طویل مسائل نہیں پڑھوں گا لیکن سنو شان عباس. ایک مرتبہ حسین کو پیاس لگی, پکار کے کمبر ذرا پانی لے کے آنا. بچہ مٹی میں کھیل رہا تھا 4 سالہ, اس کے کان میں آواز گئی. ایک مرتبہ اس نے اپنا ہاتھ جھاڑا اور کہا کمبر رک جاؤ, پانی میں لے کے آؤں گا. خدا معلوم بچہ کیسے اندر گیا اور کیسے اس نے پانی بھرا, لیکن مقتل کہتا ہے کہ جب بچہ دروازے پر آیا تو وہ برتن اتنا بڑا تھا کہ بچے سے سنبھل نہ سکا. اس نے اسے سر پہ رکھ لیا اور اس شان سے چلا کہ پانی چھلک چھلک کر عباس کے شانوں پر گر رہا تھا. کمبر نے چاہا کہ پڑھ کر برتن کو سنبھالے. حسین نے پکار کے کہا خبردار کمبر, اسے ہاتھ نہ لگانا, یہ عباس ہے عباس. عاشور کا دن آیا, طے پایا. عاشور کے دن طے پایا کہ ادھر سے آخری مصالحت ہو, اتمام حجت. ادھر سے پسر سعد آئے گا, اس کا بیٹا آئے گا. ادھر سے حسین جائیں گے, حسین کا بیٹا اکبر جائے گا. مقتل کہتا ہے ادھر سے پسر سعد چلا, ادھر سے حسین چلے. ابھی حسین کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ حسین نے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا سر کو جھکائے ہوئے عباس ساتھ میں ہے. کہنے لگے عباس طے تو یہ ہوا تھا میں جاؤں گا, میرا بیٹا جائے گا, یہ تم ساتھ میں کیوں آ گئے؟ تو رو کے فرمانے لگے مولا پسر سعد کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. مصالحت نہ کام ہوئی. اصحاب گئے, انصار گئے, اعزہ گئے, خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. اور عباس کے بھائی شہید ہوئے. ایک منزل پر ابو الفضل عباس اجازت مانگنے آئے. کہا مولا مجھے بھی جنگ کی اجازت ہو. کہا عباس مجھے اکیلا چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں مولا آپ کے بغیر اکیلا جینا نہیں چاہتا. کہا عباس کچھ بھی ہو جائے تمہیں اجازت نہیں دوں گا, تم تو میرے لشکر کا لمبردار ہو نا. فنظر یمینا و شمالا, عباس نے دائیں دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا اور کہا مولا اب وہ لشکر کہاں جس کا میں لمبردار. کہا نہیں عباس تمہیں اجازت نہیں ملے گی, بس آپ رو رہے ہیں, مجلس کا محاسب ایک جملہ کافی ہے رونے کے لیے. میرا مولا اجازت نہیں ملی نا. پلٹا, مقتل نے کہتا پلٹا اور ایک خیمے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. عباس بیٹھے ہوئے ایک خیمے کے سامنے اور سوچ رہے ہیں اجازت کیسے لوں. اتنے میں مقتل کہتا ہے کہ کسی خیمے کے اندر سے ایک آواز آئی کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. خوش ہو گئے, کہا بیٹی سکینہ ذرا میرے پاس تو آنا. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے, خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. کہا بیٹی میرے پاس تو آنا, علم مرمت ہوگا نا. جملہ سنو, روزی آگ و سلام کی زیارت کرنا. بچی دوڑتی ہوئی آئی, دروازے بند رکھے. بچی دوڑتی ہوئی آئی, گود میں اٹھایا, پیار کیا. کہنے لگے بیٹی بہت پیاسی ہے. کہا ہاں چچا جان. کہا جا کے دوڑ کر چھوٹا مشکیزہ لیا. پیاسی بچی کیا کرے, دوڑتی ہوئی گئی, دوڑتی ہوئی آئی مشکیزہ لے کے. عباس نے سکینہ کو اپنی گود میں لیا, سکینہ گود میں لیا. آئے حسین کے پاس, حسین کی نگاہ پڑی عزیزانو. ایک جملہ کہا کہ عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو سفارش کے لیے لائے ہو نا.
عباس سکینہ کو سفارش کی لائے ہو نا، جاؤ میں نے اجازت دی. اور اب بچی سے جاتے کیا کہنے لگے؟ بچی سے کہنے لگے بیٹی آج چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، جب ظالم تماچے ماریں گے جب چچا کو بڑا یاد کریں گے. اجکمل اللہ. جاؤ عباس اجازت دی، لیکن خبردار شہزادی زینب سے اجازت لینا نہ بھولنا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، تم رو رہے ہو. عباس جیسا جری حسین سے اجازت لے چکا. قصہ نہیں ہے، مقتل ہے. شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، ہمت نہیں ہے عباس کی کہ زبان سے اجازت مانگے. خیمے کے گوشے میں سر کو جھکا کر کھڑے ہیں، سر کو جھکائے کھڑے ہیں. شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا عباس جب بھائی نے نہیں روکا تو بہن کون ہے روکنے والی؟ لیکن عباس ایک جملہ سنتے جاؤ. میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے کندھے پہ رکھ کر کہا تھا کہ بیٹی ایک دن تیرے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی. تو میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی زندہ ہو، کسی کے کیا مجال کہ اس کے بازو میں رسی باندھے. آخر جملہ. جاؤ عباس اجازت دی. خیمے سے باہر نکلے. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے. خیمے سے باہر نکلے، دونوں بیٹے کھڑے تھے، بیٹھ گئے. دونوں بیٹوں کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے بیٹوں میں میدان میں جا رہا ہوں، اب واپس نہیں آؤں گا. تم دونوں کو وصیت یہ ہے کہ سکینہ کو کبھی بہن کہہ کے نہ پکارنا، شہزادی کہہ کے پکارنا. میدان میں آئے، مشکیزے میں پانی بھرا، واپس پلٹ رہے تھے کہ کمین گاہ سے عباس کے ہاتھ کٹ گئے، سر پہ گرز لگا، گھوڑے سے زمین پر آئے، مولا کو مدد کے لیے پکارا. بھیا چھوٹے بھائی کی مدد کو آؤ. ایک مرتبہ حسین نے اپنی کمر تھامی اور آواز الان ان کا سرا زہری. عباس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عباس کے سرحانے آئے، حسین عباس کے سرحانے آ کے بیٹھ گئے. عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، کہا کوئی خواہش ہے عباس؟ کہا مولا ایک خواہش ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہے، آخری وقت آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. عباس نے زیارت کی اور ایک مرتبہ سر اٹھا کر زمین پر رکھ دیا. حسین سمجھے کہ عباس کو کوئی تکلیف ہے، پھر سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا. عباس نے پھر سر اٹھایا، زمین پہ رکھا. حسین نے پھر سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا. عباس نے پھر سر اٹھایا، زمین پہ رکھ دیا. اب حسین چیخ مار کر روئے، کہا بھیا عباس بوڑھا بھائی آخری وقت میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہے اور تم تیار نہیں ہو. کہا نہیں مولا، ایک خیال آ گیا کہ جب رسول کا انتقال ہوا تھا تو ان کا سر علی کے زانوں پر تھا، جب تو ان کا سر حسن کے زانوں پر تھا، جب حسن کا انتقال ہوا تو ان کا سر آپ کے زانوں پر تھا. مولا جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ کہا بات مت گھبراؤ، جب میں زمین پر آؤں گا تو میری اماں کربلا آ جائے گی، میرا سر میری اماں کے ادھر سے یا حسین 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 یا حسین